فلسطین اور اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے تو یوٹیوب پہ ہر طرح کے کلپ آ رہے ہیں. شاید اس نوجوان نے بھی کلپ سن لیا ہے کہ عرب پر تباہی آئے گی، ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت و تباہی ہے. اور جیسے بتا رہے ہیں کہ جو وہ باوجود زیادہ ہونے کے پھر بھی جو وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کا کفار کا قبضہ ہو جائے گا ہے. اور جیسے بتا رہے ہیں کہ جب وہ تو یہ تو پھر تو مایوسی پھیلنے والی بات ہے. جب گریٹر اسرائیل بننا ہی ہے تو پھر لڑنے کی ضرورت ہے بھائی ہے. تو یہ تو مایوسی کی بات ہے. تو کیونکہ نبی نے کہہ دیا تو اب یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو جب ہونا ہے تو پھر اب کیا کریں، مایوس ہو کے بیٹھ جائیں. جیسے یہ نوجوان جو ہے علیمیہ بھی مایوس ہو رہا ہے کہ یار کیا فائدہ لڑنے کا، یہ تو ہوگا ہی ہوگا. تو بھی اگر یہ بات ہے تو مرنا تو ہے ہی ہے نا، مرنا ہی ہے نا. یہ تو ڈیفر اس سے زیادہ ہٹل حقیقت تو کوئی نہیں ہے. تو مرنا ہر ایک نے، تو مرنے سے بچنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ پھر مرنے سے بچنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو مرنے کی حقیقت تو وہ اس جنگ والی پیشن گوئی کی حقیقت سے زیادہ اٹل ہے. لیکن جیسے مرنے کے کوئی حالات پیدا ہو تو بھاگتے ہیں ہم، جان بچا بھی کیوں. اور اگر جب مرنا ہی ہے تو کیا کوشش کرنی ہے، مر جاؤ بھائی ہے. کیوں جان بچاتے ہیں آپ؟ تو آپ وہ ایک چونٹی بھی جان بچا کے بھاگتی ہے. چونٹی سوچتی میری بھی جان ہے بھائی. تو کوئی ایسی جاندار چیز نہیں جو اپنی جان بچانے کے نہ بھاگے. جبکہ انسان کو تو اللہ نے یہ شعور دے دیا کہ موت کو اٹل حقیقت قرار دیا ہے، تو ہم پھر موت سے بچنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ جب موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بیان کی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی اسکالر کے کلپ کے اندر ایسا سنا ہے، تو لہذا مایوسی پیدا ہوتی ہے. اس سے پہلے تو آپ کو موت کے تصور سے مایوسی پیدا ہونی چاہیے. آپ دکان بھی بند کر دیں، دفتر بھی بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں، مرنا ہے یار لفا کرو. کرنا کیا ہے؟ کب مرنا پتہ نہیں یار، شاید کل ہی نہ مر جاؤں. کیا کرنا ہے یہ 20 سال پرانا 20 سال لمبا جو منصوبہ بنانی؟ کوئی نہیں کرتا. کوشش ہر بندہ کر رہا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ اسکالر کہہ رہے گریٹر اسرائیل بننا ہے اور عربوں پہ تباہی آنی ہے. لیکن یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے اگر ڈیفینیٹلی ایسا ہونا ہے تو کوشش سے تو منع نہیں کیا گیا، کوشش سے تو منع نہیں کیا. جیسے موت ڈیفینیٹلی آنی ہے، کوشش جان بچانے کی سارے کرتے ہیں، بلکہ خود قرآن و سنت بھی طریقے بتاتا ہے جان بچانے کی. مریض ہے تو دوا کھاؤ ہے، اور ہر بیماری کی دوا بھی ہے، دوا کھاؤ، علاج کرو، اپنی جان بچانے کی کوشش کرو. ٹھیک پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تقدیر مبرمہ اور تقدیر معلق ہو، یعنی مشروط ہو. مشروط کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ میرا خیال تو یہ کہ مشروط ہی ہے. وہ دیکھو تقدیر دو طرح کی ہے. ایک تقدیر مبرم اٹل جیسے موت ہے، یہ تقدیر مبرم بھی تو ہو کے رہنی ہے. ایک ہوتی تقدیر معلق جو آسمان زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے. مثلا جنگ ہے، جنگ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے یہ دو لشکر جب لڑیں گے تو جو زیادہ بہادری سے لڑے گا اس کو فتح مل جائے گی، جو بہادری سے لڑے گا وہ شکست کھا جائے گا. مریض ہے، یہ اگر صحیح نسخہ اس سے استعمال کر لیا، دوا کھا لی تو صحت مند ہو جائے گا، نہیں کھائے تو بیمار رہے گا. اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. یہ لٹکی رہتی ہے، صحیح طبیب کے پاس صحیح دوائی کھا لی اللہ اس کو شفا دے دیتے ہیں، صحیح دوائی نہ کھائی تو بیماری اور بڑھ جاتی ہے. یہ تقدیر معلق ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ ہوگا، مشرکین کا قبضہ ہو جائے گا، عربوں پہ تباہی آ جائے گی، اور جناب وہ یعنی آج کی زبان میں گریٹر اسرائیل بنے گا، خیبر تک یہودی پہنچ جائیں گے، تو یہ تقدیر معلق ہو. بلکہ میرا خیال تو یہ تقدیر معلق ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عربوں پر تباہی آئے گی، اور جناب کہتے ہیں کہ ایسے دشمنان اسلام جو ہے اس طرح تم پہ ٹوٹیں گے جیسے دسترخوان کے اوپر کھانے پڑے ہوں اور کھانے والے ٹوٹتے ہیں. تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، ام المومنین سوال کرتی ہیں کیا مطلب اس عرب کم ہوں گے، یعنی لوگوں کی تعداد کم ہوگی؟ کہ نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی، اب سے بہت زیادہ تعداد ہوگی. کہ جب تعداد زیادہ ہوگی تو پھر کیوں کوئی اتنی جرت کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں ان میں وہن پیدا ہو جائے گا. وہن، واو ہا چھوٹا ہا اور نون، وہن پیدا ہو جائے گا. تو سوال کیا کہ وہن کیا چیز ہے؟
آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا. یہ دو چیزیں پیدا ان کے اندر ہو جائیں گی جس کی وجہ سے یہ کمزور پڑ جائیں گے. تعداد زیادہ ہونے کے باوجود نتیجہ یہ کہ دشمن پہ غالب آ جائے گا. ٹھیک. اب میں یہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے اہل علم کی کوئی اور رائے ہو اور اہل علم اپنے حساب سے تشریح کرتے ہوں، لیکن میری ناقص رائے یہ ہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عربوں کی یا مسلمانوں کی شکست کو مشروط کیا وہن کے ساتھ. ان میں وہن پیدا ہو جائے گا تو یہ چیز پیدا ہو جائے گی. اگر وہن کا علاج ہو گیا، وہن پیدا نہ ہونے دیا اور اس کی بجائے دلیری پیدا ہو گئی، دنیا کی محبت کو کاٹ دیا ہے اور اسی طریقے سے موت سے ٹکرانے کا جذبہ پیدا کر لیا، تو فتح شکست فتح سے بدلے گی کہ نہیں؟ تو نبی تو یہ فرما رہے. تو چونکہ مشروط، کیونکہ سبب کے ساتھ جب کوئی چیز بیان کی جائے تو سبب نہ رہے تو پھر حکم بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں فرمایا تھا، دیکھو اس گھاٹی کے اوپر یہ 55 صحابہ کو، تم اس کے اوپر بیٹھ جانا اور تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. ایون ہے کہ ہمارے جسموں کے چیترے اڑ جائیں، ہم قتل ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. کہا تھا کیا مطلب تھا کہ اس جگہ پہ بیٹھے رہنا، ہمارے وہاں کچھ بھی ہو، شکست ہو فتح، آپ نے یہ نہیں چھوڑنا. اس کا مطلب کیا تھا کہ فتح جو ہے، فتح یہ اس حکم کے ساتھ مشروط تھی. اگر وہاں ٹکے رہتے وہ تو احد کی فتح شکست میں نہ بدلتی. لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ زبردست فتح ہوئی ہے، یہ تو کفار سارے کے سارے دھکیل دیے گئے اور مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا. اب انہوں نے اپنے امیر کے ساتھ کہا کہ جی نبی کے کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ بھی جو اگر وہ فتح شکست ہو تو نہ چھوڑے، مقابلہ کرے. یہاں تو فتح ہو گئی، مجھ تو ویسے بھاگ گیا، اب ہمارا یہاں کیا کام ہے، مال غنیمت لوٹتے. تو امیر نے کہا نہیں، نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہاں سے ہلنا نہیں ہمیں. وہ کہتا نہیں، اختلاف ہوا، اتر گئے لوگ، اتر کے مال غنیمت جو ہے وہ جمع کرنے لگ گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ خالد بن ولید اس وقت تک رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جو مین درہ خالی ہو گیا ہے، انہوں نے وہاں سے پیچھے سے دوبارہ واپس آ گئے اور ادھر سے آئے. جیسے اب وہ جو صحابہ موجود تھے چند ایک، انہوں نے مقابلے کوشش کی، انہوں نے سب کو تہتے کر دیا کیونکہ انف تعداد نہیں تھی. لہذا مسلمان جو وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، وہ جب پیچھے خالد بن ولید کا لشکر آیا اور جو کفار ادھر بھاگ گئے تھے، انہوں نے جب پلٹ کے دیکھا کہ پیچھے سے خالد بن ولید لشکر لے کے آ گیا، وہ بھی واپس آ گئے. دو طرف سے حملہ اور بیچ میں مسلمان تھے. اتنا گمسان کی جنگ ہوئی کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی. ایون خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایسا زوردار وار کیا گیا کہ آپ کی خود کی جو وہ ساری کڑیوں سے تلوار آپ کی یہاں تک پہنچ گئی، نیزہ مارا یہاں تک اندر تک جو ہے وہ گھس گئی. اور جس صحابی نے وہ نکالنے کی کوشش کی اس کے 9 دانت ٹوٹ گئے اور خون کا فوارہ پھوٹ گیا آپ چہرہ انور سے. آپ کے 2 دانت والی شہید ہو گئے اور آپ گڈھے کے اندر جا کے گرے. تو گویا کہ دیکھو، تو نبی نے کہا تھا یہ نہیں چھوڑنا، تو آپ نے مشروط کر دیا تھا کہ یہ اگر تم مضبوط رکھو گے تو پھر فتح فتح رہے گی. تو دیکھو وہ جب چیز چھوٹی، شرط ہٹی، تو حکم بدلے گا کہ نہیں؟ بالکل اسی طریقے سے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ گریٹر اسرائیل جیسے لوگ کہتے تھے بنے گا، بہت سے اسکالر کہتے ہیں بن جائے گا اور وہاں تک آ جائیں گے، خیبر تک فتح ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے. بھئی میں یہ کہتا ہوں کہ نبی نے اس کی علت بیان کی ہے، وہن بیان کیا ہے کہ اگر وہن اگر پیدا ہو گیا اور پیدا ہو جائے گا وہن، لہٰذا اس وجہ سے ایسا ہوگا. لیکن اگر آج امت اپنی اصلاح کر لے کہ وہن پیدا نہ ہونے دے اور کہے کہ نہیں بھائی یہ اس وجہ سے ہم میں یہ کمزوری آئے گی، نہیں، ہم حب دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں اور ہم جو ہے وہ موت کو گلے لگانے کو تیار ہیں، نکلتے ہیں، تو فتح شکست فتح میں بدلے گی کہ نہیں؟ حکم بدلے گا کہ نہیں؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گے. تو نبی نے یہ جو فرمایا، یہ جو تقدیر معلق بھی تو ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے اندر وہن پیدا نہ ہونے دیا جائے، وہن کی آپ اصلاح کر لیں، تزکیہ کر لیں اور جب وہ اللہ کے سرشار مجاہد بن جائیں تو کوئی مائی کا لال انشاءاللہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. پھر بیت المقدس آزاد ہوگی، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لہذا میری ناقص رائے یہی ہے کہ اللہ نبی کی امت کو اتنا رسوا نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ کہ جو وہ مکہ مدینہ تک جو وہ پہنچ جائے
فتح ہو جائے. اب وہ الگ بات ہے خروج دجال کے وقت میں الگ الگ احوال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال. اب پھر دوسری بات کہ اس وقت جو صورتحال پیش آ رہی ہے دنیا، ضروری نہیں کہ یہ وہی صورتحال ہو جس کا نبی ذکر کر رہے ہیں. ضروری یہ نہیں کہ وہی صورتحال جس کا نبی ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا بغداد پر تو لوگوں نے سوچا تھا قیامت آ گئی، اب دنیا ختم ہو گئی، کیونکہ دیکھو مسلمانوں کے یہ کھوپڑیوں کے مینار بن رہے ہیں. اس وقت قیامت کا فتویٰ دے دیا تھا علماء نے جب تاتاری آئے تھے. تاتاریوں کو کئی سو سال گزر گئے، کوئی قیامت نہیں آئی ہے. لوگ یہ سوچتے تھے اللہ کی اب آنے والی ہے، ختم ہو گیا. دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، لوگوں نے کہا بس دنیا ختم ہو گئی، بس اب اس کے بعد دنیا ہی نہیں، قیامت آ گئی. کچھ بھی ہو، دوسری جنگ عظیم کے بعد کتنے سو سال گزر رہے ہیں. اب اسی طریقے سے ہو سکتا ہے یہ جیسے آپ جان بچا کے بھاگتے ہیں تو کوئی آپ کو کہ یار کیوں جان بچا کے بھاگ رہے ہو، موت تو آنی ہے، مرنا نہیں. کہتے یار ضروری نہیں کہ ابھی مرنا ہو، میں نے ہو سکتا ہے 20 سال بعد میں نے مرنا ہو سکتا ہے میں 20 سال بعد مرنا ہو، زیادہ میں اپنی تدبیر تو کروں بچنے کی، تبھی کوئی تدبیر کرتا نا بندہ. تو بالکل اسی طریقے سے ہو سکتا ہے یہ جو واقعہ موجودہ یہ وہ واقعی نہ ہو جس کا نبی اشارہ کر رہے ہیں. آپ کس بیس پہ اس واقعے کو واقعہ قرار دے رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے واقعات، ایسی مڑبھیڑ، ایسی جنگیں یہ تو کب سے چلی آ رہی ہیں بھائی، صبح شام ہوتی ہیں. اس لیے جو ہے نا اس وجہ سے مایوس ہونا کسی مسلمان کا یہ بے وقوفی کی بات ہے. اگر ڈیفینیٹلی بھی ایسی چیز ہونی ہے تو پھر بھی میں نے بتایا موت سے زیادہ ڈیفینیٹ کیا ہے، وہاں مایوس کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ آپ اپنی کوشش کریں، آپ اپنا مقابلہ کریں، جو اللہ کی نصرت ہوگی اللہ کا فیصلہ ہوگا ہے. لیکن آپ مایوس کیوں؟ اور پھر دوسری بات جیسے میں بتائی کہ وہن پیدا جب نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو یہ حکم بھی نہیں آئے گا اور انشاءاللہ کافر ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اللہ کی مدد دوسرے مسلمان کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ، اللہ مدد کریں گے.